نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ پچھلی تقریر میں نے حضرت حبیب یمنی کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ اسی طرح سے حضرت طفیل یہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام لانے سے پہلے طفیل بھی نبی سے بڑی عداوت رکھتے تھے، بڑی دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں کے نام سے بڑا بغض رکھتے تھے، بڑا حسد رکھتے تھے، کسی مسلمان سے کلام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا ان کو ڈرایا دھمکا دیا گیا تھا کہ تم نبی کے کلام کو مت سننا، نبی کی باتوں کو مت سننا، نہیں تو جادو اثر کر جائے گا۔ تم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فریب میں پھنس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس کا بھی جادو چل جائے۔ تم اس کا قرآن سن لو، اس کی کتاب سن لو، اس کا کلام سن لو۔ تو طفیل کو اتنی دشمنی ہو گئی تھی نبی سے، اتنی دشمنی ہو گئی تھی، قرآن کی آواز کہیں میرے کانوں میں نہ آ جائے، رسول قرآن پڑھتے ہوں اور ان کی قرآن کی آواز میری کانوں میں نہ آ جائے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کانوں میں میرے اچانک آواز آ جائے اور وہ اثر میرے اوپر کر جائے، اس لیے روئی کو ٹھونسے ہوئے رہتے تھے۔ جس طرف بھی نکلتے تھے مکے کی گلیوں میں تو روئی ان کے کانوں میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ طفیل کا گزر ہو رہا تھا، اتفاق سے کانوں میں روئی نہیں تھی اور میرے آقا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت، سرکار کی تلاوت، اللہ الصمد، کیسے موتی ٹپکتے ہوں گے جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ ہم لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تھوڑا بہت پڑھنا بھی آتا ہے تو الفاظ کچھ کے کچھ بولتے ہیں، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے پڑھا جاتا ہے قرآن تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض صورت میں تو نماز سرے سے ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر کو کوئی اللہ اکبر کہہ دے، الف یا اکبار کہہ دے، اور اکثر لوگ ایسا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اور اللہ اکبر کر دیا تو اب نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن کو صحیح سیکھنا، قرآن کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر پڑھانے والے بھی بڑی بڑی اچھی آواز میں مہارت رکھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا کچھ کر دیتے ہیں، بچوں کو بھی اسی طرح سے سکھاتے ہیں۔ بچوں کو کیا معلوم، وہ تو سادہ ہیں، جیسا بتائیں گے ویسا ہی چڑھے گا ان پر۔ تو اس لیے قرآن کا اچھا پڑھنا، اچھا سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔
اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت صحیح دلانا چاہتے ہیں تو ہمارے مدرسہ گلشن طیبہ میں جو نسرا پیلی بھیت ضلع یو پی میں ہے اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں اور اچھی تعلیم دلائیں۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اردو لکھائی وغیرہ بھی کرائی جاتی ہے، اور اچھا رہنے سہنے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے باہر کے بچوں کا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات کو قرآن اچھا سکھانا ہے تو وہ اپنے بچوں کا داخلہ مدرسہ گلشن طیبہ میں داخلہ کرا لیں۔ رمضان کے بعد بھی داخلے ہوں گے، اور ہم جو بچہ لیتے ہیں وہ 6-7 سال کا بچہ لیتے ہیں۔ نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، اس سے ہم شروع کرتے ہیں، یا بچہ پھر ناظرے کا ہو یا حفظ کی شروعات کا ہو، یا صحیح پڑھنے والا بچہ ہو تو حفظ میں کہیں سے بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ویسے اکثر ہم چھوٹے بچوں کا داخلہ لیتے ہیں جو نومولود بچے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتفاق سے طفیل کے کانوں میں اس دن روئی نہیں تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز جب طفیل کے کانوں میں پہنچی تو حیران و پریشان ہو گئے کہ اب تک مجھے دھوکے میں رکھا تھا۔ مصطفیٰ جس کی تلاوت کر رہے ہیں، مصطفیٰ جس کو پڑھ رہے ہیں، جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ تو آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ الصمد کتاب کی تلاوت کو جیسے ہی سنا فوراً نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ مشرف دین ہو گئے۔ اسی طرح سے آج بھی جو قرآن کو نہیں سمجھ پائے ہیں، قرآن کو نہیں جانتے ہیں، قرآن کا مطلب نہیں جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں تو وہ نہیں جانتے ہیں، مگر آج پوری دنیا میں قرآن پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ الصمد بڑے بڑے دماغ والے لوگ، انجینئر لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں، کرتے کرتے پہلے تو قرآن کے مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں، قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ جیسی جیسی دشمنی بڑھتی جاتی ہے ویسی ویسی قرآن کے ریسرچ کرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ایسا پڑھتے جاتے ہیں، ایسا پڑھتے جاتے ہیں کہ سینے میں اتر جاتا ہے، پھر قرآن سے محبت کرنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔